علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہم آپ تمام تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے عبداللہ بھائی کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمیں بھی آپ سے اللہ کے لیے بہت محبت ہے۔ اور اس محبت کے طفیل عبداللہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آمین آل و اللہم اولاد آمین کی اللہم حفاظت فرما، اور ہم سب کو آمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن آمین تیرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ سامعین کرام، میری کویت کی اٹھشت باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے، مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تمہیدی گفتگو کا آغاز وہی کرونا وائرس کی ذہنی تناؤ اور اسلام، یعنی سب سے اہم چیز ہے یہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں۔ ذہنی دباؤ جو انسانوں کے پر جو ذہنی دباؤ خاص طور پہ کرونا کے 1 سال سے زیادہ عرصے سے ہم لوگ جس کرب سے گزر رہے ہیں، اس کرب کے بارے میں مولانا صفات علی محمد زبیر کیا کہتے ہیں؟ جی مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جب سے کرونا وائرس کی وبا آئی ہے، لاکھوں لوگ اس کے شکار ہو کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اقتصادی تباہی مچی ہوئی ہے، ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں نے دنیا کے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو ذہنی تناؤ کا بھی شکار بنا دیا ہے۔ بہت ساری اموات بیماری سے نہیں بلکہ نفسیاتی دباؤ، ذہنی الجھن، ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس بیماری کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اس ڈپریشن اور ٹینشن کو سمجھتے ہوئے، حکومتیں ذہنی تناؤ کے مریضوں کے لیے ہیلپ لائن جاری کر رہی ہیں تاکہ ایسے افراد نفسیاتی ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے صحیح رہنمائی حاصل کر سکے۔ صحیح۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی گزارنے کا سسٹم دیتا ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو بندہ صحیح بات۔ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں برت رہا ہو، حقیقت میں وہ ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کی تربیت کر سکیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان اور ان کا علم عجیب طریقے سے ذہنی تناؤ سے ہمیں بچاتا ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا علم اور اس پر ایمان ایک مسلمان کو مایوسی کا شکار ہونے نہیں دیتا، خاص طور پر وہ صفتیں جو رحم، کرم، شفا، سلامتی، مدد، نصرت اور حکمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان صفات کا علم ہمیں ذہنی تناؤ سے بچاتا ہے، اور جب ایک بندہ ایمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الشافی ہے، وہی شفا دینے والا ہے، اللطیف ہے، نرمی کا معاملہ کرنے والا ہے، الناصر ہے، مدد کرنے والا ہے، القریب المجیب ہے، نہایت ہی قریب اور دعائیں قبول کرنے والا ہے، الوکیل ہے، بہترین کارساز اور حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ پریشان نہیں ہوتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ آخر وہ شخص کیسے ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے جو صبر اور بردباری کے صفات پر ایمان رکھتا ہے؟ آخر وہ کیسے رحمت الہی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کرم، جود اور عنایت کی صفتوں سے متصف ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا ذہنی تناؤ سے بچاتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھے گا تو وہ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ ایک بندہ صحیح بات۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے، اس کا رب
اسی کے گمان کے مطابق بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ میرے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر اس نے میرے متعلق اچھا گمان رکھا تو اس کے لیے اچھائی ہے، اور اگر بدگمانی کی تو اس کے لیے وہی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے اچھے اور برے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور اگر بندہ اپنے رب کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندے مومن اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھے تو ذہنی تناؤ سے وہ محفوظ رہے گا۔ تیسرے نمبر پر دل کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے پختہ ہو، اور ایک بندہ محض اسی پر بھروسہ کرے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ سے لگائے، ہر حالت میں اسی کی ذات پر اعتماد کرے۔ ایک مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو یا ڈپریشن کا شکار ہو، اس کی نظر مادی چیزوں اور ظاہری امور میں الجھی ہوئی نہ ہو، بلکہ ہر وقت وہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھ رہا ہو، اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف ٹکی ہوئی ہو، اسی سے وہ کشادگی کی امید رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو وہ کہ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی کے بعد آسانی نہیں بلکہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی آسانی لے کر آتی ہے۔ بندہ امید اور خوف دونوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اللہ کی ذات پر امید رکھے ہوا ہو، اور یہی مومن کے لیے آخری ہتھیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، سمندر کے پاس ہیں، سامنے میں سمندر ہے اور پیچھے سے فرعونی لشکر ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ صحیح۔ چوتھے نمبر پر ذہنی تناؤ کا علاج یہ ہے کہ تقدیر پر ہمارا ایمان پختہ ہو، یعنی یہ یقین ہو کہ اللہ نے جو لکھا ہوگا وہی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی اکٹھا ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ مومن کی زندگی گزرے کہ وہ ہمارے رب کا اگر فیصلہ ہے تو آخر وہ فیصلہ غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان کیا بیان فرمائی؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ، کہ مومن کا معاملہ کس قدر تعجب خیز ہے کہ اس کے ہر معاملہ میں بھلائی ہی ہوتی ہے، اور یہ بات صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے، یہ خوبی صرف مومن کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد میں لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو اگر کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے
جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس میں 6 اسباق ہوتے ہیں۔ پہلا سبق توحید کا ہوتا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اسی کی چاہت ہے اور اسی نے اسے پیدا کیا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سبق عدل اور انصاف کا ہے کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ تیسرا سبق رحمت کا ہے کہ اس فیصلے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، کیونکہ رحمت اس کے غضب اور انتقام پر غالب ہے۔ چوتھا سبق حکمت کا ہے کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ وہ ایسا فیصلہ کرے، اس نے یہ فیصلہ علل ٹپ اور بے مقصد نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی بڑی حکمت ہے۔ اور پانچواں سبق حمد کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہر طرح کی تعریف اور ہر طرح کی ستائش ہے۔ اور چھٹا سبق بندگی کا ہے کہ بندہ اس دنیا میں ہر اعتبار سے غلام ہے، اس پر اس کے مالک کا ہی حکم اور فیصلہ چلے گا، اور اللہ پاک مالک ہونے کے ناطے اپنے بندے اور غلام پر اپنا حکم لاگو کرتا ہے، کیونکہ اس کے حکم کے لاگو ہونے کی جگہ یہی ہے۔ نہایت ہی پیاری بات کہی ہے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لہذا آزمائش کے وقت ہم صبر سے کام لیں، ٹینشن کا شکار نہ ہوں، ڈپریشن کا شکار نہ ہوں، رب رحیم کا فیصلہ سمجھ کر صبر و شکیبائی کے دامن کو تھام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی پیش آنے والی مصیبت میں موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے کہنا چاہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، اگر میرے لیے زندگی میں بہتری ہے تو زندہ رکھ، اور اگر موت میں بہتری ہے تو موت دے دے۔ اس انداز میں ایک بندے کو اگر دعا کرنی ہے تو دعا کرے۔ اور 5ویں نمبر پر ذہنی تناؤ سے بچاؤ کے لیے قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ضرور دے گا، یہ یقین رکھ کر کے اللہ سے دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہے اور نہایت یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج میں صرف اللہ رب العالمین سے ہی فریاد کر رہا ہوں۔ ایک بندے کو چاہیے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھے کہ صبر کے ساتھ ہی مدد آتی ہے، تنگی کے ساتھ ہی کشادگی آتی ہے، اور پریشانی کے ساتھ ہی آسانی آتی ہے۔ اور چھٹا نقطہ ذہنی تناؤ سے بچاؤ کے لیے یہ ہے کہ غم اور ٹینشن میں جینے کی بجائے بچاؤ کے اسباب اختیار کریں، حفاظت کے اسباب اختیار کریں، کیونکہ توکل کا مفہوم اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری پر سوار ہو کر کے آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے باندھ کر کے اللہ پر توکل کروں یا اسے آزاد چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ نے فرمایا عاقلھا و توکل، اسے باندھ دو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ کچھ معاون وسائل ہیں، اگر ایک بندہ ان تعلیمات کو، ان اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں برتتا ہے تو عجیب طریقے سے ذہنی تناؤ سے وہ بچا رہے گا، اور اگر ذہنی تناؤ کا شکار تھا تو اللہ رب العالمین اس کو نجات دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ مولانا صاحب صفات علی محمد زبیر بہت مفصل انداز میں اور بہت ہی اچھی بات کر رہے تھے مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور وہی بات کسی سے لے کے کچھ سوالات ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے سامعین کرام تو آپ کے کچھ کالز بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ مولانا صاحب سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ پھر آپ کا استقبال ہے، اور وہ ٹائم ضائع کیے بغیر مولانا صاحب ایک بہت ہی اہم سوال ہے، غم، پریشانی اور ٹینشن میں پڑی جانے والی کوئی دعا بتا دیں سب سے پہلے۔ جی، غم، پریشانی اور ٹینشن میں
ہماری رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ ہم کچھ دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ رب العالمین غم، ٹینشن اور پریشانی سے ہمیں نجات دے گا۔ ان میں ایک کہ سب سے عظیم دعا ہے اور چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ نہایت ہی مختصر دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم اور پریشانی میں اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ ایک دوسری دعا اور آخری دعا ہم بتائیں گے، یہ دعا ذرا طویل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھی اس دعا کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ یاد کر لے۔ دعا یوں ہے: اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ دعا مسند احمد کی ہے، صحیح روایت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتانے کے بعد فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی یہ دعا سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے، اور فرمایا تھا آپ نے کہ جو کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے گا اور اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا بلا ینبغی لمن سمعها ان یتعلمها، ہاں کیوں نہیں، جو کوئی بھی اس دعا کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ اس دعا کو سیکھ لے، یاد کر لے۔ تو ہمارے سامعین کو بھی چاہیے کہ دعا کی کتاب میں آپ کو یہ دعا ملے گی، غم اور پریشانی کی دعا، اس دعا کو یاد کر لیں اور غم اور پریشانی سے نجات کے لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ لوگوں کی ٹینشن اور ذہنی تناؤ کی بڑی وجہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والی خبریں ہوتی ہیں، جی اس سلسلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، صحیح فرمایا آپ نے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ ادھر ادھر کی خبریں خوب عام کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی پریشانی کا اور زیادہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کا ٹینشن اور بڑھنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے چکر میں پڑیں ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبی اس بات میں ہے کہ جس کا تعلق اس سے نہ ہو اسے نظر انداز کر دے، چھوڑ دے۔ اسی طرح افواہوں پر بالکل ہم دھیان نہ دیں۔ کوئی بھی چیز جب تک کہ یقین نہ ہو اسے شیئر ہی نہ کریں، کیونکہ اگر ایسی بات شیئر کریں گے جو آتھینٹک نہیں ہے تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی ہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات بھی وہ سنتا ہے اسے بیان کرنے لگے۔ کبھی کبھی خبریں صحیح ہوتی ہیں لیکن سب کے جاننے کی وہ خبر نہیں ہوتی، عام لوگوں میں اس خبر سے دہشت پھیلتی ہے، اس لیے ایسی خبروں کو عام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی میں سلامتی ہے تاکہ ذہنی تناؤ کے لوگ شکار نہ ہو سکیں۔ جی صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، کچھ لوگوں نے کرونا وائرس کے دنوں میں اپنے نقصان بہت زیادہ ہوا، یعنی لوگوں کا بھی نقصان بہت سارا ہوا، جی مگر اب جب یہ حالات تھوڑے سے بہتر ہونے شروع ہوئے، ان لوگوں نے پھر لوگوں سے رابطے جب شروع کیا، اپنا کام دوبارہ شروع کیا، تو کچھ لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، کچھ لوگ اس طرح سے، مگر یہ کہ وہ جو راستہ تھا کچھ لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے غلط راستہ بھی تھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا ہمارا، کچھ لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں ملی، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، کورونا یہ اصل میں وبا ہے جس نے سب کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں سب کو نقصان ہو رہا ہے، معمولی کام کرنے والے کو نقصان ہوا ہے اور بہت بڑے تاجر کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں سچے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا فائدہ دیکھنے کے بجائے اپنے آس پاس کے لوگوں کا فائدہ دیکھے، پریشانی میں دوسروں کے کام آئے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم،
لا یسلمہ ولا یخذلہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو وہ اس کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے اور نہ ہی اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، دیوار کی عمارت کی طرح ہے، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو سہارا دیتا اور مضبوط رکھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہو۔ ہم کہیں گے ایسے بھائیوں سے کہ اگر آپ صاحب اختیار ہیں، آپ کاروبار کرنے والے ہیں، تو اپنے انڈر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کا حق ہرگز نہ ماریں۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے تنخواہ نہیں دی، میرے مالک نے مہینوں سے میری تنخواہ کاٹ رکھی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اللہ کے یہاں ہمارا محاسبہ ہوگا، اور قیامت والے دن سب سے بڑا مفلس وہی ہوگا جو کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی۔ چنانچہ وہاں تو روپیے اور پیسے ہوں گے نہیں کہ حقداروں کا حق چکا سکیں، اس لیے ہماری جو نیکیاں ہیں، نیکیاں لے کر کے ان دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دعوے دار باقی رہ جائیں گے تو دعوے داروں کے گناہ ہمارے سروں پر تھوپ دیے جائیں گے اور ہمیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، ذرا سوچیں۔ اللہ اکبر۔ جی عبداللہ بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ کویت میں بہت سے بھائی ایسے ہیں جو وبا کی وجہ سے گھر نہیں جا سکے، اپنے ملک نہیں جا سکے جی اور بہت پریشان ہیں، کیا کہیں گے ان کے لیے؟ جی عبداللہ بھائی، ہم ایسے بھائیوں سے کہیں گے کہ سب سے پہلے اللہ کے فیصلہ سے راضی رہیں۔ اللہ نے چاہا کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے معاملات الجھ جائیں اور الجھ گئے۔ ہمارے کام کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بھائیوں کے کام ختم ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ ایک زمانہ ہو گیا ان کو اپنے گھر گئے ہوئے، سفر کیے ہوئے۔ تو ان سارے مسائل میں اللہ کے فیصلے سے اپنے آپ کو راضی رکھیں اور یہ کہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے چاہا اور اللہ نے جیسا چاہا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو اللہ کی تقدیر سے اپنے آپ کو راضی رکھیں، پریشانی ہماری کم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی ایک ایک لقمہ کو ترس رہے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے بیمار عزیزوں کے علاج کے لیے پیسے نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بہت بہتر ہمیں رکھا، کم سے کم ہمیں تو روزی دے رکھی ہے نا۔ ابھی ہم اپنے بچوں کو حلال روزی کما کر کے کھلا پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں کرونا جیسی آفت سے محفوظ رکھا ہوا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو کہ فلاں ارب پتی ہے، نہیں، بلکہ دیکھو کہ کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کرونا کے ان دنوں میں۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں انہیں حقیر نہ سمجھو گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم اپنے بھائیوں سے کہیں گے کہ نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی روزوں سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، ٹینشن اور پریشانی میں کمی آتی ہے، اور خاص طور پر ایام بیض کے روزوں کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اور وہی بات ہے، اس سلسلے کے کچھ بہن اور بھائیوں نے بھی ہمیں اس بات کی ریکویسٹ کی تھی کہ خاص طور پہ آپسی لڑائی جھگڑے اور اس قسم کی چیزوں سے پناہ مانگنے کی کوئی خاص دعا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپسی لڑائی اور جھگڑے سے پناہ مانگنے کے لیے دعا نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آپسی تناؤں کو ختم کریں، اختلافات کو ختم کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، کہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے اعراض کر لیتے ہوں، اور ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پیش قدمی کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اختلاف نہ رکھیں، اپنے بھائیوں کے تئیں اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اگر کسی طرح کی دل شکنی ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے تو اس اختلاف کو پاٹ لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے جس نے شرک نہیں کیا، سوائے ان 2 بھائیوں کے جو آپس میں جلن اور حسد رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، انذروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کو پاٹنے کی کوشش کریں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک دوسرے سے تعلق رکھیں۔ دنیا کتنے دنوں کے لیے ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا چند دنوں کا کھیل ہے، اس لیے اس دنیا میں من موٹاپا کر کے رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، آخری 2 منٹ ہیں ہمارے پاس تقریباً، تو کچھ دعائیہ کلمات ہوں گے اور کچھ کیا کہیں گے دعائیہ کلمات میں؟ خاص طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے ضرور دل سے دعا کریں جو اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں ان حالات میں، کرونا کے حالات کے اندر۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین کورونا کی اس آفت کو ہم سب انسانوں سے دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ بھی کسی طریقے سے پریشانی سے دوچار ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن بھی کسی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، الہ العالمین انہیں مسائل سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صفات علی محمد زبیر۔ سامعین کرام ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ سامعین کرام